السلام علیکم، میں ہوں وکیل الرحمان اور میرے ساتھ ہی سینئر صحافی عادل جواد۔ مشرق وسطیٰ میں ایران اسرائیل کے درمیان بڑھتی کشیدگی نے پوری دنیا کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ ایران پر اسرائیل کے حملے کے بعد دنیا بھر کی اسٹاک مارکیٹوں میں مندی دیکھی جا رہی ہے، جبکہ خام تیل اور سونے کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ ایران کی طرف سے اسرائیلی حملے کے جواب دینے کی بات کی جا رہی ہے، اعلان کیا گیا ہے، جبکہ اسرائیل کی طرف سے کہا گیا ہے کہ یہ حملے جاری رہیں گے۔ کیا یہ ٹکراؤ ایک بڑے تصادم کی شکل اختیار کر سکتا ہے، اور اس میں کون سا ملک کس کے ساتھ ہوگا، اور اسی طرح جو ہے اس پوری صورتحال کا پاکستان اور دیگر ممالک پہ کیا اثرات ہوں گے، ان سوالات کا جائزہ لیں گے۔ سب سے پہلے عادل صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو حملہ کیا ہے اسرائیل نے ایران پر، یہ حملہ کیوں کیا گیا، اور اس حملے کی اہمیت، یعنی اگر کہ یہ کتنا پاورفل حملہ تھا؟ دیکھیں، حملہ تو جو پاورفل تھا اس کی تفصیلات تو آ ہی چکی ہیں کہ انہوں نے تقریباً 100 سے زیادہ اسرائیل ایران کی مختلف اسٹریٹجک سائٹس کو نشانہ بنایا میزائلز کے ذریعے، اور بڑی اسپیسیفک انہوں نے حملے کیے، جس میں ایران کے جو ایسٹس کا نقصان ہوا وہ تو ظاہر ہے ایران خود ہی بتائے گا کہ وہ کیا ہوا ہے، لیکن جو انسانی جانیں، یعنی ان کی بہت ٹاپ کمانڈرز جس میں گئے ہیں، ان کی پاسداران انقلاب کہلاتا ہے ان کا جو ریولوشنری گارڈ ہے، وہ ان کے سربراہ گئے ہیں، اس میں ہلاک ہوئے ہیں، اور میرے خیال ہے کچھ ان کے کافی سائنٹسٹ بھی گئے ہیں، جس میں ان کے ایک مطلب ان کے ایران کے جو نیوکلیئر پروگرام کے بانی سمجھے جاتے ہیں، فریدون عباسی، میرے خیال ان کا پورا نام ہے، فریدون کے نام سے، وہ ان کو ٹارگٹ بنایا گیا، کامیابی سے ٹارگٹ بنایا گیا۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے یہ پہلا نہیں ہے، اور یہ میرا خیال یہ آخری بھی نہیں ہے، کیونکہ اکتوبر 2023 میں جب حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا، مختلف ایئر اسٹرائک اور آن گراؤنڈ اور سمندر کے ذریعے بھی، تینوں طریقوں سے حملہ کیا، جس میں تقریباً 1200 اسرائیلی جس میں فوجی بھی اور عام لوگ بھی تھے وہ مارے گئے، اور 250 کے قریب انہوں نے ہوسٹیج بنائے۔ اس کے بعد سے آپ دیکھیں کہ یہ ایک سیریز آف اٹیکس ہے جو اسرائیل نہ صرف ایران کے خلاف بلکہ ایران کی جو پراکسیز ہیں اس مڈل ایسٹ میں، جس میں سیریا بشار الاسد کی حکومت گئی پچھلے سال، وہ ایک بڑی پراکسی تھی ایران کی۔ اس کے علاوہ جو یمن میں ہوتی باغی ہیں، حوثی باغی، وہ بہت بڑی پراکسی ہے ایران کی، اور تیسری بڑی عراق میں ان کے چھوٹے گروپس ہیں عراق میں، اور اس کے علاوہ سب سے بڑا جو ان کی پراکسی تھی وہ لبنان میں جو حزب اللہ ہے۔ حزب اللہ کو تو اسرائیل نے اس گزشتہ 2024 میں تباہ کر دیا بالکل۔ ان کے سربراہ حسن نصر اللہ، جو ان کے مطلب بڑے ہیروئک قسم کے سربراہ تھے، حسن نصر اللہ، ان کو ٹارگٹ کیا، انہیں ہلاک کیا ایک ایسے انڈر گراؤنڈ بنکر میں جس کو وہ محفوظ سمجھتے تھے۔ پھر حزب اللہ کے جو کمیونیکیشن ڈیوائسز ہیں ان کو تباہ کیا، حزب اللہ کے ان کے جو ویپن اسٹوریج کے وہ تھے وہ تباہ کیے۔ مطلب 2024 کا ہی صرف آپ دیکھیں اور 2025 کا دیکھیں تو ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ موساد کی کارروائیاں، اور یہ جو کوورٹ آپریشن اور ڈائریکٹ اسرائیلی فورسز کے حملے، اگر ان سب کو ملایا جائے تو تقریباً 1 درجن سے زائد سگنیفیکنٹ حملے ہیں جو اسرائیل مسلسل کر رہا ہے ایران اور اس کی پراکسیز کے خلاف، اور بہت بروٹلی کر رہا ہے۔ وہ اس میں بالکل رکنے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ وہ کوئی انٹرنیشنل لاء کو مان رہا ہے، نہ وہ یو این کے لاز کو مان رہا ہے، نہ وہ یو این کے جو یونائٹڈ نیشن کے جو سیکرٹری جنرل ہیں ان کی اپیلوں کو سن رہا ہے، نہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے جو ورڈکس ہیں، جو کہ ساؤتھ افریقہ ان کے خلاف گیا اور دیگر ممالک گئے، اس پہ جو ورڈکس آئے اس کو بھی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ وہ اس وقت بالکل ایران اور اس کی پراکسیز کو مکمل طور پہ ختم کرنا چاہتے ہیں، اور آج کی جو اسٹرائک ہیں وہ بہت پریسائز ہیں کہ انہوں نے ایران کے نیوکلیئر یعنی اسٹریٹجک ایسٹس کو نشانہ بنایا ہے، اور اسرائیل کا یہ موقف ہے کہ اگر ہم نے انہیں وقت دیا تو یہ نیوکلیئر بم بنا لیں گے، جو کہ اس خطے کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ خاص طور پہ وہ امریکہ کے ساتھ جو ایک نیوکلیئر ٹاکس ہو رہی ہیں ایران کی، اس کے کئی نشستیں ہو چکی ہیں، اور ابھی 2-3 دن بعد اس کا ایک اور مرحلے میں گفتگو ہونی تھی، جسے ایران نے اب اعلان کیا ہے کہ وہ اس میں شرکت نہیں کریں گے۔ لیکن
دنیائی طور پہ ان کا موقف ہے کہ اگر وہ یہ جو ٹاکس کر رہا ہے ایران، وہ بیسکلی ٹائم لینے کے لیے کر رہا ہے کہ وہ اپنے نیوکلیئر بام کو کمپلیٹ کر لے، تاکہ وہ اس وجہ سے وقت لینا چاہ رہا ہے۔ کنونشنل وار میں ہمیں یہ نظر آ رہا ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی اسرائیل نے ایران کے اندر اسماعیل ہانیہ کو 2024 میں ایک بالکل پریسائز اٹیک کر کے ایک تہران کے ہوٹل میں اٹیک کیا ان کو، اور ان کو نشانہ بنایا، وہ ہلاک ہوئے اس میں۔ اس کے علاوہ جو ہے اس سے پہلے قاسم سلیمانی کو قاسم سلیمانی کو غالباً عراق میں نشانہ بنایا گیا تھا۔ تو اس طرح قاسم سلیمانی کے علاوہ بہت سارے اٹیکس ہیں، جن میں میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے کیا سیریا میں 1 اپریل 2024 کو سیریا میں ایرانی قونصل خانے میں دماسکس میں دمشق میں اس پہ اٹیک کیا، جس میں جو ان کے پاسداران انقلاب کے جو جنرل تھے محمد رضا زاہدی، انہیں مارا۔ قاسم سلیمانی تو اس واقعے سے پہلے کی بات ہے، لیکن یہ جو بیسکلی جو حماس کا اٹیک ہوا، اس کے بعد سے اسرائیل جو بہت زیادہ کنسسٹنسی سے اور بہت زیادہ یعنی اپنی تمام تر طاقت کو استعمال کر کے وہ ایران کی فوجی اور اس کی انسپائرنگ جو نیوکلیئر جو وہ ٹیکنالوجی ہے، اس کی میزائل ٹیکنالوجی، اور اس سے پہلے انہوں نے سیریا میں ایک جو انڈر گراؤنڈ، میرے خیال اس کا ڈیٹ میرے پاس نہیں آ رہی ہے ابھی، سیریا میں انہوں نے ایک انڈر گراؤنڈ فیسلٹی تھی 2024 میں ہی، جو اس کو وہ میزائل بنانے کی ایک فیسلٹی تھی جو انڈر گراؤنڈ سیریا میں تھی، یعنی شام میں، تو اس کو بھی اٹیک کر کے اسے بھی تباہ کیا تھا، جو کہ اسرائیل کا دعویٰ تھا کہ یہ یہاں سے جو میزائل بنائے جاتے ہیں، اس کی پراکسیز کو دیے جاتے ہیں ایران کے۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہی تسلسل ہے، حماس نے جب حملہ کیا تھا اسرائیل پر، اس کے بعد جو ہے یہ جو مختلف پراکسیز اور یہ جو جنگ تھی مشرق وسطیٰ میں، اب وہ اس فیز میں داخل ہو گئی ہے کہ اب براہ راست آمنے سامنے آ گئے۔ جی بالکل، یہ براہ راست سامنے تو یہ پہلے ہی آ چکے ہیں۔ اس کے جواب میں ایران نے گزشتہ سال ایک میزائل اٹیک بھی کیا تھا اسرائیل پہ، جس کے بعد اس میزائل اٹیک کے بعد بھی اسرائیل رکا نہیں تھا، اسرائیل مسلسل جواب دے رہا ہے ان کو، مسلسل اور وہ میزائل اٹیک بھی ظاہر ہے کہ اس نے کوئی اتنا خاص نقصان نہیں پہنچا پایا تھا، کیونکہ وہ حالانکہ انہوں نے سینکڑوں میزائل داغے تھے، لیکن وہ اس سے پہلے ایران نے اعلان بھی کر دیا تھا کہ ہم نے میزائل داغ دی۔ تو یہ واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ ایران جو ہے وہ کنونشنل وار میں ابھی اسرائیل کا کسی بھی طرح مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، اس کے پاس کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہے، اور وہ اسی لیے ٹائم گین کرنا چاہتا ہے، وہ وقت حاصل کرنا چاہتا ہے کہ کسی طرح وقت ملے، اور وہ گزشتہ 5 ایک دہائی سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے بھی ان کے اوباما ایڈمنسٹریشن کے ساتھ بھی ان کے ایک دہائی سے زیادہ ہو گیا ہے وہ نیوکلیئر ٹاکس کی انہوں نے، اس کے بعد جب ٹرمپ آئے تو وہ ٹاکس سسپینڈ ہو گئی اور پھر دوبارہ شروع ہوئی ہیں۔ اب ٹرمپ نے اس کو دوبارہ سے شروع کیا تھا، لیکن وہ اپنے دوسرے دور اقتدار میں، لیکن وہ اب لگتا ہے کہ وہ بھی ختم ہو گئے۔ اچھا، آپ نے بات کی کہ اسرائیل کسی بھی صورت جو ہے وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، وہ مسلسل آگے بڑھ رہا ہے۔ یعنی ہم نے غزہ میں دیکھا، پھر آپ نے لبنان میں دیکھا، باقی ممالک میں جس طریقے سے وہ ایران کے پروکسیز کے خلاف، اور اب ایران پر براہ راست بھی حملے کر رہے ہیں، تو یہ طاقت کہاں سے ان کو مل رہی ہے؟ کیا یہ امریکہ اس کی پشت پر ہے؟ دیکھیں، امریکہ براہ راست مشرق وسطیٰ میں، دیکھیں ہسٹوریکلی تو امریکہ اسرائیل کا یعنی ہمیشہ سے اس کی پشت پر رہا ہے اور اس کو سپورٹ کرتا رہا ہے، ملٹری میں یا فائنینشیل ایڈ میں، یا جو بھی اس کی مالی مدد بھی کرتا رہا ہے، اور اس کی دفاعی ساز و سامان بھی، تقریباً تمام ٹیکنالوجی اسرائیل کے پاس جو ہے وہ امریکن ہے یا جوائنٹلی امریکہ اور اسرائیل نے بنائی ہے۔ تو وہ تو ظاہر ہے اس کا ایک الائے ہے بڑا لانگ اسٹینڈنگ، لیکن اس وقت جب سے یہ حماس والے اٹیک کے بعد یہ ایسا لگتا ہے کہ امریکہ، نیتن یاہو جو اسرائیلی پرائم منسٹر ہیں، ان کی پالیسیز سے، اور یہ مسلسل جو وہ اٹیک کر رہے ہیں، غزہ میں بھی مسلسل بمباری کر رہے ہیں، اس سے امریکہ اس پالیسی سے خوش نہیں ہے، اور امریکہ بیچ میں کچھ پابندیاں، بائیڈن ایڈمنسٹریشن جو فارمر امریکن پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے کوشش بھی کی تھی کہ کچھ پابندیاں لگائی تھیں، کچھ امبارگو پابندیاں تو نہیں لگائی تھیں، بیسکلی انہوں نے اسٹاپ کی تھی ان کی جو فائنینشیل ایڈ تھی یا ڈیفینس ایڈ تھی، کہ کیونکہ نیتن یاہو ان کی پالیسیوں کے ساتھ نہیں چل رہے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ امریکہ کوئی
ایران کا حامی ہو گیا ہے یا وہ مسلمانوں کے لیے یا اس خطے کے لیے کوئی بہتر، لیکن بیسکلی وہ امریکہ کو اپنے مفادات میں ایسا لگتا ہے کہ اس کے جو مفادات ہیں مڈل ایسٹ میں، اسرائیل کے ان حملوں کی وجہ سے مڈل ایسٹ جو ہے وہ انسرٹینٹی کا شکار ہو گیا، ظاہر ہے، اور اس سے اسرائیل کا بھی بہت بڑا مالی نقصان بھی ہو رہا ہے۔ اسرائیل کی جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے وہ بہت تیزی سے 2 سالوں سے نیچے جا رہی ہے، اسرائیل کی مالی مشکلات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، لیکن اور اسی وجہ سے امریکہ، اور ظاہر ہے امریکہ کو اس کی جو دفاعی اس کے جو ساز و سامان اسے جو فراہم کر رہا ہے وہ بھی ایک بڑا مطلب بہت مہنگا کام ہے، جنگ لڑنا کوئی اتنا آسان کام تو نہیں ہے۔ سو میرا اپنا تجزیہ ہے کہ اس جنگ میں اسرائیل کو نہ صرف امریکہ کی اس طریقہ سے حمایت نہیں حاصل، لیکن اسے اس خطے میں یعنی مشرق وسطیٰ کے جو دیگر عرب ممالک ہیں، جو بڑی طاقتیں ہیں، ان کی حمایت ضرور حاصل ہے، جس میں آپ کہیں سعودی عرب، یو اے ای، اپنا قطر اور دیگر جو عرب ممالک ہیں، کویت وغیرہ، ان کی مدد حاصل ہے۔ اس کی وجہ جہاں تک سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ حماس کا جب اٹیک ہوا 2023 اکتوبر 2023 میں اسرائیل پہ، تو اس وقت یہ کہا جا رہا تھا اور وہ کافی ہمیں نظر بھی آ رہا تھا، مختلف ڈپلومیٹک جو واقعات ہوئے، جو ڈپلومیسی ہوئی، اس میں دبئی نے اپنے آپ کو اوپن کیا، یو اے ای نے اوپن کیا اسرائیل کے لیے، اسرائیل کو ایکسیپٹ کیا، ان کی اجازت دی، ان کی ایمبیسی بنی وہاں پہ، انہوں نے کام شروع کیا۔ تو یعنی دبئی کے اور اسرائیل کے تعلقات اوپنلی انہوں نے تعلقات، اور ظاہر ہے یہ ہم سب جانتے ہیں کہ یو اے ای، سعودیہ، قطر، یہ جو مڈل ایسٹ کی یہ جو ریاستیں ہیں، ان کے مفادات یکجا ہیں، اور ایون کہ یہ لوگ ان کی پالیسیز ایران کے ٹورز ایک ہی ہیں۔ اب اسی طرح ایران جیسے یمن میں جو ملیشیا کو سپورٹ کر رہا ہے، حوثی ملیشیا کو، وہ ملیشیا بنیادی طور پہ وہ سعودی عرب کے خلاف ہے، وہ اس کا سارا جھگڑا سعودی عرب سے ہے، وہ سعودی بارڈرز پہ لڑ رہے ہیں۔ تو سعودی عرب اور ہم پچھلے کئی مطلب 5-8 سالوں سے ہمیں نظر آ رہا ہے، جب سے محمد بن سلمان مکمل طور پر پاورفل ہوئے ہیں، سعودی ولی عہد، وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، اور لیکن ایران اس میں رکاوٹ بنا ہوا ہے، اور ایران بنیادی طور پہ چونکہ ایران کے ساتھ انہیں ایسا لگتا ہے کہ ایران اس خطے میں اپنی پراکسیز کے ذریعے، یعنی پہلے عراق، سیریا، لبنان اور پھر یہ یمن، ان پراکسیز کے ذریعے ایران جو ہے نا خطے میں اپنا کنٹرول کرنا چاہتا ہے، تیزی سے بڑھا رہا ہے، اور پھر وہ آہستہ آہستہ اپنے نیوکلیئر ایسٹس بھی ڈیولپ کر رہا ہے۔ تو یہ انہیں خطرہ ہے کہ اگر وہ ایران ایک نیوکلیئر ایسٹ ڈیولپ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، نیوکلیئر بم بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، تو وہ خطے کے لیے، خاص طور پہ عرب ممالک کے لیے زیادہ خطرہ ہوگا بجائے اس کے کہ اسرائیل کی۔ یعنی جو میں آپ کی بات سمجھاؤں کہ اسرائیل کو اس وقت نہ صرف امریکہ کی حمایت حاصل ہے، بلکہ یہ جو عرب دنیا ہے وہ ان کی بھی خاموش حمایت ایک لحاظ سے جو ہے وہ خاموش نہیں، وہ مجھے لگتا ہے کہ کسی حد تک اوپن ہی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ جو اسٹرائک جو اب آپ دیکھیں سیریا میں، یعنی شام میں جو بشار الاسد کی حکومت گئی، اور اس میں جو اب جو نئے سیریا کے سربراہ ہیں، حکومت بنائی ہے جنہوں نے، تو وہ بنیادی طور پہ وہ امریکہ، اسرائیل اور سعودی عرب کی رضامندی سے اور ان کی آشیرواد سے یہ حکومت آئی ہے، جو کہ ہمیں دکھائی بھی دے رہا ہے کہ وہ صدر ٹرمپ نے ان کے اوپر، سیریا کے اوپر ساری پابندیاں ہٹا دیں، امریکہ نے جو فائنینشیل ایڈز لگائی ہوئی تھی۔ ابھی سعودیہ میں جب وہ گئے ٹرمپ سعودیہ کے دورے پر، تو محمد بن سلمان اور ان کے ساتھ وہ سیرین سربراہ نے بھی، سیرین لیڈر نے بھی ان سے ملاقات کی، اور وہاں پہ مختلف چیزیں طے ہوئیں۔ تو یہ ظاہر ہے ایران کے لیے بڑا بلو بیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے جو ہم اسرائیل نے اسی دوران جب وہ لڑ رہے تھے، اور وہ سیرین فورسز جو ملیشیا جو بشار الاسد کو جنہوں نے ٹیک اوور کیا ہے، اسی وقت اسرائیل سیریا کے ان علاقوں میں جہاں پہ ایرانی پراکسیز مضبوط تھیں، ان پہ بمباری کر رہا تھا، یعنی اسرائیل نے اپنی پوری سپورٹ دی تاکہ وہ ادھر سے آ کے چلے جائیں گے۔ اسرائیل نے ایک جگہ سے ان کی پراکسیز کو روکا، دوسری طرف سے ادھر سے یہ سعودی نواز یا امریکہ نواز جو آئے، اور انہوں نے بشار الاسد کو کی حکومت گرا دی، اور انہیں جانا پڑا وہ رشیا میں ایگزائل میں۔ تو اس حساب سے لگا، پھر انہوں نے لبنان میں حزب اللہ کو، مطلب حسن نصر اللہ جو ان کے ایک بڑے ہیروئک فگر تھے، اسے تباہ کر دیا۔ حزب اللہ کو
ایک ان کی جو لیڈرشپ ہے پوری تقریباً اس کو یا تو وہ جو ان کا ایک کیا تھا انہوں نے 5,000 پیجرز اور پتہ نہیں کتنے ہزار وائرلیس سیٹس کئی 15-20 سال یعنی ڈیکیڈز پر مبنی ایک انٹیلیجنس انہوں نے اس کے ذریعے وہ ایک ساتھ پھٹے جس سے جو ہے تقریباً میرے خیال ہے 100 سے زیادہ لوگ تو مرے اور ان کی ٹاپ لیڈرشپ اور کئی ہزار زخمی ہوئے. تو وہ سارے ان کی ٹاپ لیڈرشپ تھی. ان کا کمیونیکیشن نیٹ ورک ختم کر دیا. پھر ان کی جو ایمونیشن ڈپو تھا اس سیریا میں وہ اس کے اوپر الگ اسٹرائک کی. نیوکلیئر میزائل سیریا میں جو تھے وہ کہ پھر موساد کی ڈفرینٹ کارروائیاں جاری ہیں مسلسل. وہ حماس، حزب اللہ، ایران کے مختلف جو لیڈرز ہیں جو ان کے ٹاپ ملٹری کمانڈر ہیں کسی بھی طرح سے چاہے وہ ایران میں ہیں یا ایران سے باہر ہیں ان کو وہ ٹارگٹ کر رہا ہے بہت تیزی سے. ان سے بہت ویک کر دیا. اور یہ اسٹرائک بھی بہت سگنیفیکنٹ ہے اس وجہ سے کہ اس نے سیدھا سیدھا ایران کی جو نیوکلیئر ایسڈ سائٹس ہیں ان کو ہٹ کیا ہے. اچھا، بڑی بات کی جاتی ہے ایران کی دفاعی صلاحیت پر کہ یہ پہلی بار نہیں ہوا. اس سے پہلے یعنی قاسم سلیمانی کے بعد بھی بڑا کہا گیا کہ اس کا جواب دیا جائے گا. اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے بعد بھی کہا گیا. اب اتنے ہوئے آج بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کا جواب دیا جائے گا. لیکن لوگ کو سمجھ رہے ہیں کہ شاید ایران کی اتنی دفاعی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اس کا جواب دے سکے. اگر ایک طرف جو وہ مطلب ایٹمی تنصیبات بنا رہے ہیں لیکن دوسری طرف جو ہے وہ دفاعی پوزیشن اس حد تک کمزور ہے کہ وہ اپنے آرمی چیف، نیول چیف، آرمی چیف اور ایئر چیف اور اس طرح سائنسدانوں کو تحفظ نہیں دے پا رہا ہے. یہ بڑا عجیب سا وہ نہیں ہے، عجیب سی صورتحال نہیں ہے؟ دیکھیں جی صورتحال تو عجیب ہے. ظاہر ہے یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ایران جو ہے وہ ایک تقریباً 40 سال ہو گئے جب 79 میں اسلامی انقلاب آیا امام خمینی کا. اس کے بعد سے اب تک مسلسل اسے انٹرنیشنل پابندیوں کا سامنا ہے خاص طور پہ امریکہ کی جانب سے. اور وہ حالانکہ ایک آئل ریچ کنٹری ہونے کے باوجود بھی وہ اس کو ایکسپلائٹ نہیں کر سکتا اپنی دولت کو اس طرح وہ نہیں کر سکتا. ہم اس کے پڑوس میں رہتے ہوئے، ہم اس کے ہمسائے میں ہوتے ہوئے ہم اس سے وہ سستا آئل نہیں خرید سکتے کیونکہ انٹرنیشنل سینکشنز کی وجہ سے. تو ایران تو ایک ایران کی دفاعی صلاحیت تو دیکھیں نا، ایران کے پاس تو جہاز تک بھی وہ جو ایران ایئر کے جو جہاز چلتے ہیں جو لوگ ان میں بیٹھے ہیں بتاتے ہیں کہ وہ مطلب 70s میں جو آئے تھے بس وہی جہاز ہیں. اب شاید انہوں نے کوئی ریسنٹلی کسی رشین کمپنی کے ساتھ کوئی ڈیل کی ہے نئے جہازوں کی. تو اس سے پہلے تو وہ تو پیسنجر پلین بھی نہیں خرید سکتے تو باقی چیزیں خریدنا تو دور کی بات ہے کہ ایران صرف انہوں نے اپنا میزائل سے وہ جو پروگرام ہے اسے ڈیولپ کیا ہے کنونشنل وار میں. لیکن وہ بہت پیچھے ہیں کہ دنیا بہت آگے نکل چکی ہے ان کے ساتھ کسی نے. اور اب وہ حالانکہ وہ برکس کا دنیا میں جو ایک نیا ایک گروپ بنا ہے جو کہ ایک نیا اکنامک پاور سامنے آئی ہے، چائنا اور رشیا مل کر، اور خاص طور پہ اس میں انڈیا بھی شامل ہے. لیکن انڈیا بھی اس میں ڈاواڈول ہے اس میں. لیکن باقی برازیل، ساؤتھ افریقہ اور ایران بھی اس کا اب ایک مستقل ممبر بن چکا ہے. یہ میرے خیال 2024 میں ایران اس کا مستقل ممبر بنا ہے برکس کا. تو یہ وہ ایک نئی انٹرنیشنل پاور یا دنیا کا ایک شفٹ ہو رہا ہے گلوبل ساؤتھ جسے کہتے ہیں کہ ہم یعنی رشیا، چائنا، ہمارا پورا ساؤتھ ایشیا، مڈل ایسٹ اور افریقن کنٹریز جو ہیں یہ سب گلوبل ساؤتھ کا حصہ ہیں. تو اب گلوبل ساؤتھ کو لیڈ کر رہے ہیں یہ کنٹریز اور خاص طور پہ یہ ان کنٹریز میں ایران بھی اب ان کا حصہ بن گیا. اور یہ لوگ اب ریسنٹلی ابھی یہ کچھ عرصے میں شاید ابھی برکس کا جو نیکسٹ اجلاس ہونا اس میں یہ طے ہونا ہے کہ اگر یہ کنٹری گریجولی انہوں نے شروع کر دی اپنی ٹریڈ ڈالر سے ہٹ کے اپنی لوکل کرنسی میں، اور ہو سکتا ہے کہ اس پہ کوئی ڈیسیجن لیں کہ یہ بڑا ڈیسیجن لیں کہ ایک ساتھ ہی ختم کریں. تو یہ اس میں اسرائیل کو بھی یہ دکھائی دیتا ہے کہ اگر ایران کو اس کا ابھی 2024 میں ہی بنا ہے لیکن اس گروپ کی اسرائیل اس سے بھی خطرے کا شکار ہے کیونکہ چائنا اور رشیا دونوں ہی ملک 2 اسٹیٹ سلوشن کی بات کرتے ہیں، یعنی اسرائیل اور فلسطین دونوں ایک برابر کی ریاستیں ہوں اور ایک دوسرے کے خلاف مہاجرائی نہ کریں. تو اسرائیل اس کو 2 اسٹیٹ سلوشن کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اسی وجہ سے اسرائیل کو یہ لگتا ہے کہ امریکہ تیزی سے اپنا خاص طور پہ
پریزیڈنٹ ٹرمپ کے آنے کے بعد امریکہ نے اپنا جو گلوبل اس کا فٹ پرنٹ ہے وہ کم کرنا شروع کیا ہے. اس نے امریکہ فرسٹ والی پالیسی کو اپنانا شروع کیا ہے. تو اس نے انٹرنیشنلی معاملات سے اپنے آپ کو ڈسٹینس کرنا شروع کیا ہے, اور خاص طور پہ وہ محاذ آرائی میں یا کانفلکٹس میں نہیں جانا چاہتا امریکہ. تو دوسری طرف یہ جو پاورز ہیں دنیا کی, چائنا ایک بڑی دنیا کی سپر پاور اب بن چکا ہے. اب وہ امریکہ سے کسی طرح بھی کم نہیں ہے. ہم نے حالیہ ٹریڈ وار میں دیکھا کہ امریکہ کو اپنے بہت سارے فیصلے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو واپس لینے پڑے, اور اب جا کے ان کی کوئی ڈیل انہوں نے اعلان کیا ہے, لیکن ابھی وہ فائنلائز سامنے نہیں آئی ہے. لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کیونکہ وہ اعلان کرنے میں تو بہت جلدی لیتے ہیں, تو انہوں نے اعلان کیا ہے کہ جی وہ ہماری ڈیل ہو گئی. تو اس لحاظ سے یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ اب ایران اس گلوبل ساؤتھ کے جو سب سے بڑا اس وقت گروپ ہے برکس ان ممالک کا, اس میں وہ شامل ہو گیا ہے اور اس کا حصہ ہے. تو ایران فیوچر ایران کا لیکن اچھا دکھائی دیتا ہے اگر وہ اس وقت کو گزار لے, کیونکہ اس وقت ان ممالک کا یا اس برکس کا جو بیسک ایجنڈا ہے وہ اکنامک کوآپریشن ہے اور میوچول رسپیکٹ کے ساتھ. دفاعی اس کا وہ دفاعی وہ ہے ہی نہیں, اس کا پالیسی ہی نہیں ہے چائنا کی. اور ان کی جو پالیسی ہے, چائنا دنیا میں اب نئی پالیسی لانا چاہتا ہے, یعنی وہ امریکن پالیسی ہے, وہ جو کولڈ وار والی پالیسی ہے, اس کو نہیں کہ آپ یا تو میرے ساتھ ہوں یا جیسے کہ یا آپ میرے خلاف ہوں گے, یہ والی پالیسی نہیں ہے. چائنا ایک میوچل بینیفیشل پالیسی یعنی اکنامک کوآپریشن کی پالیسی ہے کہ جس سے فائدہ چائنا دنیا کے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں, چاہے وہ افریقہ, ایشیا, ساؤتھ ایشیا, پاکستان بھی ان میں شامل ہے. ہمارے ہاں جو سی پیک ہے وہ چائنا بیسیکلی انفراسٹرکچر پہ ڈیولپمنٹ پہ پیسے لگا رہے ہیں, گوادر پورٹ کے اوپر, مختلف ہائی ویز بنانے پہ, مختلف ٹرانسپورٹ کے بزنس پہ, اس پہ مختلف ٹرانسپورٹ کی جیسے اورنج لائن اور دیگر, اس پہ انہوں نے پیسے لگائے تاکہ وہ اس سے پھر وہ اکنامک اس ملک کی جو ہے وہ معاشی ترقی ہو. تو اس میں چائنا کا ظاہر رول ہوگا, چائنا اس کو لون دیتا ہے, اس کو انفراسٹرکچر پہ پیسے لگاتا ہے, اور وہ پھر اس انفراسٹرکچر سے پیسے واپس لے گا, یعنی اپنی مطلب اس سے اس ملک کو بھی فائدہ ہو, وہ بھی بزنس میں گرو کرے, اور چائنا کا بھی فائدہ ہو. اچھا, ایک آخری سوال جو کہ اس وقت میں جو صورتحال ہے اسرائیل اور ایران کے درمیان جو کشیدگی ہے, آپ کے خیال میں چائنا, رشیا, خاص طور پہ مشرق وسطی عرب دنیا کا تو آپ نے بتایا کہ وہ تو ایران کے ساتھ نہیں کر رہا ہوگا, یا ایران, روس, چائنا اور پاکستان, آپ کے خیال میں اس کی کیا, ان ممالک کی کیا پوزیشن ہوگی؟ دیکھیں عرب ممالک میں بھی آپ دیکھیں کہ چائنا نے کچھ عرصے پہلے, میرے خیال 1-1.5 سال پہلے, ایران اور سعودی عرب کو بٹھا کے ایک جگہ ان کی ایک ڈیل کرائی, جس کے بعد سعودی عرب اور ایران نے براہ راست ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی یا براہ راست ایک دوسرے کی مذمت کرنا بند کر دیا ہے اس ڈیل کے بعد سے. تو چائنا تو بہرحال چائنا ہو یا رشیا ہو یا یہ جو برکس کے کنٹریز ہیں, یہ تو ایران کا ہی ساتھ دیں گے, اور یہ اسرائیلی جارحیت کے خلاف ہیں. ایران کی جو پراکسیز ہیں جو مڈل ایسٹ میں, اس میں شاید رشیا تو اس کا تھوڑا بہت ساتھ دے گا, یہ کہ دفاعی ساز و سامان, کیونکہ ایران کے پاس جو تھوڑا بہت دفاعی نیٹ ورک ہے وہ رشین ہی ہے, اور رشیا ہی اس کو تھوڑا بہت دیتا ہے. لیکن چائنا کسی گلوبل کانفلکٹ میں انوالو ہونے کے, اب مجھے نہیں لگتا کہ وہ انوالو ہونا چاہتا ہے, یا وہ اس میں. پاکستان انڈیا کا ایک الگ معاملہ ہے جس میں چائنا خود ایک فریق ہے انڈیا کے ساتھ, کیونکہ جو ہمارے یہ گلگت بلتستان اور کشمیر کی جو ریاست کشمیر تھی, جس پہ انڈیا ایک حصے پہ قابض ہے اور ایک ہمارے پاس ہے, اور ایک حصہ چائنا کے پاس بھی ہے, اور اس کے بہت سارے تبت اور دیگر حصوں کو جو کہ انڈین گورنمنٹ نے جب یہ کشمیر کا اسپیشل اسٹیٹس چینج کیا تھا, تو ایک اس حصے کو بھی, چاہے اکسائی چین جسے کہتے ہیں, یہ اس کو بھی اپنے ساتھ شامل کیا تھا, جس کی وجہ سے چائنا اس میں ایک فریق ہے. باقی ایران یا دنیا کے کسی اور بھی کانفلکٹ میں چائنا کی پالیسی نہیں ہے کہ وہ کسی بھی طرح کسی کانفلکٹ میں جائے, لیکن وہ بہرحال سفارتی سطح پر دیگر معاملات میں وہ ایران کا ساتھ دے گا. سفارتی سطح پہ رشیا چونکہ اس وقت جو ہے خود یوکرین وار میں پوری طرح انوالو ہے, ادھر سے ابھی ریسنٹلی جو یوکرین نے ان کے اٹیک کیا اور پھر رشیا نے ریٹیلیٹ کیا, یعنی وہاں پہ وہ جنگ بھی کافی زور پکڑ چکی ہے. تو رشیا ابھی اپنے انٹرنل ایشوز میں بہت زیادہ الجھا ہوا ہے, وہ اسی لیے وہ تو
اس وقت رشیا بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ ایران کو خوب مطلب وہ سفارتی مدد ضرور جاری رکھے گا، لیکن وہ کوئی اس کو دفاعی مدد یا کوئی براہ راست مدد نہیں دے سکتا. لیکن یہ پورے خطہ جو ہے ان کے ساتھ ظاہر ہے سفارتی سطح پہ پاکستان بھی ان کے ساتھ ہی ہوگا سفارتی سطح پہ، لیکن پاکستان اس کانفلکٹ میں انوالو نہیں ہو سکتا کیونکہ پاکستان کے اپنے، اور پاکستان انڈیا کانفلکٹ میں بھی آپ نے دیکھا کہ ایران نے اپنی نیوٹرل حیثیت برقرار رکھی، تو پاکستان بھی وہی نیوٹرل حیثیت برقرار رکھے گا اور اس کا حصہ نہیں بنے گا. اور پاکستان کے بہرحال اسرائیل کے ساتھ تو تعلقات نہیں ہیں، اور اسرائیل پاکستان کے کبھی بھی ان کے ساتھ ہمارے تو سفارتی ریلیشنز ہی نہیں ہیں، لیکن سعودی عرب کے ساتھ ہمارے بہت قریبی تعلق ہیں، اور ہم ہمیشہ ایران ہمیں اسی وجہ سے تھوڑا ہمارے ایران اور پاکستان کے تعلقات تھوڑے کھنچاؤ پہ شکار رہتے ہیں، لیکن ہماری کبھی بھی اس لیول پہ نہیں گئے ہیں کہ ہمارا کوئی کانفلکٹ جنریٹ ہو. ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں کہ آگے حالات کس طرف بڑھتے ہیں، اور اللہ کرے کہ جو ایران اسرائیل کی جو کشیدگی ہے یہ ختم ہو، کیونکہ یہ جو آگ ہے یہ پورے مشرق وسطیٰ کو اور پوری دنیا کو لپیٹ میں لے سکتی ہے. اللہ کرے کہ یہ حالات جو ہے صحیح طریقے سے پرامن طریقے یہاں میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ امریکہ چونکہ اسرائیل کی، کیونکہ امریکہ کو ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ اسرائیل کا جو اتنا ایکسکلیشن جو دے رہا ہے اسرائیل پچھلے 1.5 سال سے 2 سال سے اس ایران اور اس کی پراکسیز کے خلاف، تو امریکہ کو یہ ڈر ہے کہ کہیں یہ اس نیچ پہ نہ چلے جائے کہ امریکہ کو بھی اس جنگ میں انوالو ہونا پڑے. تو امریکہ نہیں چاہتا کہ وہ اس وقت کسی بھی قسم کے کسی کانفلکٹ میں انوالو ہونا، لیکن اگر اسرائیل کے ساتھ کوئی بھی ملک فل فلیج وار میں گیا تو امریکہ کو بھی پھر اس میں انوالو ہونا پڑے گا، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے. آج کی ویڈیو میں اتنا ہی. اپنا خیال رکھے گا. اللہ حافظ.